دوستو سیدنا حلیمہ اور حارث دونوں پورے اعتماد تھے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا، لڑکوں نے بیان دیا کہ یہ سچ ہے۔ اس واقعے نے انہیں پریشان کر دیا تھا، خاص طور پر حارث کو۔ ان کے ارد گرد خوف چھایا ہوا تھا، فکر تھی کہ کہیں کوئی شیطانی اثر ان کے بیٹے کی خیریت کو متاثر نہ کرے۔ چنانچہ حارث نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بچے کو جلد از جلد اپنی ماں کے پاس لے جائے۔ حلیمہ کو ایک بار پھر بچے کو مکہ لے جانا چاہیے تھا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بغیر واقعے کا ذکر کیے کسی بہانے کے تحت بچے کو واپس کر دیا جائے، لیکن حضرت آمنہ کو کوئی بہانہ مطمئن نہ کر سکا۔ انہیں اصل وجہ بتانی پڑی۔ سب کچھ سننے کے بعد حضرت آمنہ نے سیدنا حلیمہ کے دیے گئے بہانوں کو کوئی اہمیت نہ دی اور سادگی سے کہا، جب میرا چھوٹا بچہ بڑا ہوگا تو اہم سچائیاں خود بخود ظاہر ہوں گی۔ انہوں نے یہی کہا۔ حملے کے دوران جو باتیں سامنے آئی وہ سب حلیمہ کو بتائی گئی۔ اس روشنی کا بھی ذکر ہوا۔ سیدنا حلیمہ کو اس چیز کے بارے میں تسلی دی جو انہوں نے حملے کے دوران محسوس کی تھی، لیکن حضرت آمنہ نے فیصلہ کیا کہ بچہ ان کے پاس ہی رہے گا۔ حضرت آمنہ نے حلیمہ سے کہا، یہ میرے پاس ہی رہے، اللہ آپ کو اپنے گھر خیریت سے واپس لے جائے۔ بچہ کئی سال مکہ میں ہی رہا، اپنی نانی، ماں، چچا اور خالاؤں کے ساتھ آرام دہ زندگی گزارتا رہا۔ چچا، دادا اور دیگر رشتہ داروں کی محبت کا مرکز بن گیا۔ بچہ خاندان کی محبت کا محور بن چکا تھا۔ وہ اچھا وقت کھیل کود میں گزارتے، خاص طور پر حمزہ اور صفیہ کے ساتھ گہری قربت رکھتے تھے۔ یہ دونوں عبد المطلب کی آخری شادی کے ثمرات تھے۔ یہ شادی بھی اسی دن ہوئی تھی جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی تھی۔ جہاں تک حمزہ کا تعلق ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر تھے، جبکہ صفیہ آپ سے کچھ چھوٹی تھی۔ حمزہ ہمارے چچا تھے اور صفیہ ہماری پھپھو بننے والی تھی۔ باپ کی طرف سے رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی مائیں بھی آپس میں بہنیں تھیں، جس سے ان تینوں کے درمیان قریبی رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ ایک مضبوط اور دیر پا رشتہ اس وقت قائم ہوا جب آپ، حمزہ اور صفیہ ایک ساتھ تھے۔ جب بچہ 6 سال کا ہوا تو ماں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنے رشتہ داروں سے ملوائے گی۔ انہوں نے شمال کی طرف جانے والے ایک قافلے کے ساتھ یثرب جانے کی درخواست کی۔ سفر کی تیاری ہو رہی تھی۔ سواری کے لیے 2 افراد کے لیے ایک اونٹ کا بندوبست کیا گیا۔ سیدنا آمنہ خود ایک اونٹ پر سوار ہوئی اور دوسرے پر آپ اور برکہ، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھی، سفر پر روانہ ہوئے۔ آنے والے برسوں میں آپ اکثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ ذکر کرتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماموں کے گھر کیسے قیام پذیر ہوئے۔ انہوں نے اپنے ننیحال میں کچھ دن گزارے اور وہاں لڑکوں نے انہیں پتنگ اڑانا بھی سکھایا، لیکن جب ان کی والدہ واپس آئی تو سفر کے کچھ ہی دن بعد بیمار ہو گئی اور انہیں اپنا سفر منسوخ کرنا پڑا۔ قافلہ ان کے بغیر اپنی راہ پر روانہ ہو گیا۔ بدقسمتی سے سیدنا آمنہ چند دنوں بعد وفات پا گئی۔ یہ جگہ یثرب سے قریب تھی مگر یثرب تک نہیں پہنچی تھی، وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ برکہ، جو بچے کی خدمت گزار تھی، انہوں نے یتیم بچے کی بہت محبت اور خلوص سے دیکھ بھال کی۔ جب وہ مکہ واپس پہنچے تو دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کی مکمل ذمہ داری سنبھالی اور پوری توجہ سے اس کی دیکھ بھال کی۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ سے کتنی محبت تھی۔ اب یہ پوتا ان کے لیے خاص طور پر بہت عزیز ہو چکا تھا۔ عبد المطلب کو خانہ کعبہ کے قریب رہنے کی وجہ سے بے حد خوشی محسوس ہوتی تھی۔ یہ محبت اس وقت سے تھی جب انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے سائے میں ایک قالین بچھا کر اور بستر لگا کر وہاں کھانا کھاتے تھے۔ باپ کی محبت کے دائرے میں اپنے بیٹے اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ دونوں ان کے بستر پر بیٹھتے تھے۔ شاید وہ اپنے جذبات کا اظہار نہ کر سکتے تھے، مگر ان کے چھوٹے پوتے اکثر انہی کے بستر پر آ کر بیٹھ جاتے۔ جب چچا ان سے کہتے کہ وہ اپنے والد کے بستر کی بجائے کہیں اور جا کر بیٹھیں تو عبد المطلب فرماتے، میرے بیٹے کو بیٹھنے دو، اللہ گواہ ہے، اس کا مستقبل بہت روشن ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے پوتے کو اپنے پہلو میں بٹھاتے اور جب بھی اس بارے میں پوچھا جاتا وہ محبت سے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے۔ جو کچھ بھی کرتے پوتے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ دادا اور پوتے کی روزانہ کی صحبت نہایت محبوب تھی۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ کعبہ کے گرد یا مکہ کے کسی بھی حصے میں سیر کرتے تھے۔
حضرت عبدالمطلب اسے اپنے ساتھ ان مجالس میں بھی لے جاتے جہاں شہر کے بڑے بزرگ اکٹھے ہوتے تھے۔ ان مجالس میں ہونے والے مشوروں، مباحثوں، معاملات اور مقدمات پر اس بچے کی رائے لینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی جاتی تھی۔ جب دوسرے لوگ اس بچے کے بارے میں پوچھتے تو عبدالمطلب ہمیشہ یہی جواب دیتے، ایسا لگتا ہے کہ میرے بیٹے کا مستقبل بہت بڑا ہے۔ دوستو، بچے کی ماں کے انتقال کے 2 سال بعد شفیق دادا کی سرپرستی اور رہنمائی بھی ختم ہو گئی۔ جب عبدالمطلب کا انتقال ہوا اور ان کی ذمہ داری ابو طالب کو سونپ دی گئی۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بن گئے۔ اس دن سے انہوں نے آپ کو اپنے بیٹوں کی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ آپ کی عظیم المرتب بیوی فاطمہ کی آنکھوں کا نور تھے۔ انہوں نے ماں کی طرح اس بچے کے لیے سب کچھ کیا۔ بعد کے برسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، وہ اپنے بچوں کے لیے بھوک برداشت کر سکتی تھی مگر مجھے بھوکا کبھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔